بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا موضوع ہے اردو کلاس ناہم کا مختصر تعارف. جب تک ہمیں اردو کے بارے میں معلوم نہیں ہوگی تو مشکل ہو جائے گی کہ بھئی اس میں پیپر میں کیا آتا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں, کتنا یاد کرنا ہے. بہت ضروری ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے, کوشش تو کروں گا کہ بھئی مختصر ویڈیو بناؤں, لیکن اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے. 2019 میں یہ بک نہیں آئی تھی, اس سے پہلے دوسری بک تھی, اور اس میں یہ مضامین ہیں. مضامین جو ہے 5 ہیں, اور افسانوی ادب جو ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا, بوڑھی کاکی اور سیانہ بادشاہ. ڈرامہ یا مکالمہ ایک ہی ہے. خاکہ یا آپ بیتی وہ 2 ہیں. خطوط جو ہے نا مکاتیب وہ بھی 2 ہیں. تو پیپر میں یہ جو نثر ہے اس کو بولتے ہیں حصہ نثر میں سے 10 خالی جگہ آتی ہیں. 75 نمبر کا پیپر ہوتا ہے, 75 مارکس کا پیپر ہوتا ہے, جس میں ایم سی کیوز جو ہیں وہ الف اور بے. الف جو ہے اس میں 10 اس میں سے خالی جگہ ہوں گی, اور حصہ نظم میں سے, حصہ نظم جو ہے نا یہ ہے, اس میں غزلیات بھی ہیں اور نظمیں بھی ہیں, حمد اور نعت بھی اسی میں شامل ہے. تو منظومات میں سے اور غزلیات میں سے 5 خالی جگہ آتی ہیں. تو حصہ الف جو ہے معروضی سوالات کا ایم سی کیوز, کثیر الانتخابی سوالات. اس کے بعد آپ کے حصہ بے میں سوال نمبر 2 جو آتا ہے وہ مختصر سوالات کا ہوتا ہے. مختصر سوالات, تو مختصر سوالات جو ہیں وہ صرف اور صرف اس کے آتے ہیں. یہ آپ کے جو مضامین ہیں جتنے بھی حصہ نثر میں سے مختصر سوالات آتے ہیں. مختصر سوالات 5 آتے ہیں, 5 یا 6 آ جاتے ہیں, لیکن کرنے کتنے ہوتے ہیں؟ صرف 3 کرنے ہوتے ہیں بس. شارٹ کوشچن آنسر یا اس میں جتنے بھی کوشچن آنسر جو ہیں جو ہم لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں اس میں, وہ صرف 6 مارکس کے ہیں, اور صرف آپ کو صرف 3 کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہوتا ہے مرکزی خیال یا خلاصہ. جتنے بھی حصہ نثر میں سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ امید کی خوشی, قومی ہمدردی, بوڑھی کاکی, 3 کوئی بھی اسباق دے دی جائیں گے, اس میں سے آپ کو یا مرکزی خیال لکھنا ہوگا یا خلاصہ. خلاصہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیندی ہوتا ہے, اور مرکزی خیال کم ہوتا ہے, اور یہ 5 مارکس کا ہوتا ہے, اس لیے مرکزی خیال میں بھی محنت کی جائے. اور اس کے بعد حصہ نظم اور غزلیات, ان دونوں کو ملا کر اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, ترجمہ ان کی جو نا تشریح کرنی ہوتی ہے شاعر کے حوالے سے. کسی بھی تقریباً 5 کے قریب 4 یا 5 جو ہے وہ اشعار دیں گے. 4 اشعار میں سے صرف 2 کی تشریح کرنی ہوگی, اور اس کے صرف 6 نمبر ہوتے ہیں, اس لیے اس میں بھی محنت کرنی ہے. جیسے انگلش گرامر میں سے بہت کچھ آتا ہے, ایسے ہی اس میں صرف جو ہے اتنا آ گیا, اور حصہ نظم وغیرہ میں سے مرکزی خیال بھی آتے ہیں. اس کے بعد جو ہمیں یاد کرنا ہوتا ہے گرامر میں سے, سوال نمبر 5 جو ہے اس میں مقطع کسی کہتے ہیں, مطلع, ردیف, تشبیہ, قافیہ, یہ تمام چیزیں جو ہے تضاد, استعارہ, اصطلاحات اس کو بولتے ہیں شعری اصطلاحات, وہ یاد کرنی ہوتی ہے, اس کو بھی یاد کیا جائے. اور اصناف ادب, اصناف ادب جو اصل میں یہ 6 نمبر کا سوال ہوتا ہے, اور 2 شعری اصطلاحات کرنی ہوتی ہیں, یا اصناف ادب 2 لکھنی ہوتی ہیں. ناول کسے کہتے ہیں, ہم, مضمون, نظم, غزل, اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کسے کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو سوال آتا ہے گرامر میں سے 4 نمبر کا ہوتا ہے, سوال نمبر 6, اس میں الف, بے, جیم 3 چیزیں ہیں. تو اس میں جملہ فعلیہ 2 کی تعریف لکھنی ہوتی ہے. جملہ فعلیہ کیا ہے, اسمیہ کیا ہے, اس میں مرکب کیا ہے, مرکب تام کیا ہے, مرکب ناقص کیا ہے, تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اس کے 4 نمبر ہوتے ہیں, کسی 2 کی مثالوں کے ذریعے بتانا ہوتا ہے. اس کے بعد محاورے, جملے آتے ہیں, جیسے رکھ رکھاؤ, نہ کٹوانا, محنت کا پھل, سبز باغ دکھانا. تو ایسے محاورے ہوتے ہیں ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں, بہت آسان ہے. یہ بھی 4 نمبر کے ہوتے ہیں, 2 جملے لکھنے ہوتے ہیں.
اس کے بعد کوشچن نمبر 6 کا جیم جو ہے اس میں الفاظ مترادف لکھنے ہوتے ہیں. جیسے مشکل، اس کا مترادف لکھنا ہے. خواہش، عکس، نادر، کچھ الفاظ دے دی جاتے ہیں، ان کے مترادف لکھنے ہوتے ہیں. یہ بھی 4 نمبر کا ہوتا ہے. تو یہ حصہ بے جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. حصہ جیم جو ہے کوشچن نمبر 7 اس میں سیاق و سباق کے حوالے سے منزل عبادت کی تشریح کرنی ہوتی ہے. یہ جو اسباق دیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی بھی پیراگراف دیا جاتا ہے تو پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے. 6 مارکس کا ہوتا ہے. یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہی حصہ نسل میں سے کوئی بھی ایک ایک لائن کے جملے دیے جاتے ہیں. 3 جملے دیے جاتے ہیں، 3 یا 4، تو صرف اور صرف جو نا 2 جملوں کی تشریح کرنی ہوتی ہے، 2 جملوں کی. تو اس کو وضاحت سے بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. یہ بھی آسان ہے، اس میں اتنا کوئی خاص مشکل نہیں ہے. اس کے بعد جو کوشچن نمبر 8 ہے، کوشچن نمبر 8 میں نظم اور شاعر کے حوالے سے اصل میں اس میں جزء جو ہے بند کی تشریح کرنی ہوتی ہے. بند کی تشریح یہ نظم میں سے آتا ہے، منظومات میں سے بند کی تشریح کرنی ہوتی ہے. یا ان کا جو ہے مرکزی خیال لکھیں یا خلاصہ لکھیں. اس کے بعد سوال نمبر 9 جو ہے اس میں ایک خط لکھنا ہوتا ہے. کسی کے بارے میں بھی ایک خط لکھنا ہوتا ہے اپنے دوست کو، امتحان کی تیاری کے بارے میں یا شجرکاری کے بارے میں. یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی جو اخبار کا مدیر ہوتا ہے ان کو ایک مراسلہ لکھنا ہوتا ہے، ایک خط لکھنا ہوتا ہے. یہ بھی 5 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے. اور آخری جو سوال نمبر 10 جو ہے وہ مضمون ہوتا ہے، جس کو ہم ایسے کہتے ہیں. تقریباً 3 دیے جاتے ہیں، 3 میں سے ایک لکھنا ہوتا ہے اور کم از کم 2 صفحات پر مشتمل ہو. 8 مارکس کا یہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے 75 مارکس بنتے ہیں. اور بہت ہی آسان بک ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. اس میں ایک اچھا یہ بھی ہے کہ ہر مصنف کا تعارف بتایا گیا ہے. مصنف کا تعارف کے ساتھ حاصلات تعلم، ہمیں پڑھ کر کیا فائدہ ہوگا، بہت ہی اچھے انداز میں اس میں سبق ہے. سبق کے بعد پھر ایم سی کیو وغیرہ بھی دیے گئے ہیں، شارٹ کوسچن آنسر بھی دیے گئے ہیں. تو اس کو جو ہے اس میں سے سالو کیا جاتا ہے. پھر ایسے ہی دوسرا چیپٹر شروع ہوا، امید کی خوشی، سر سید احمد خان. پہلے سر سید احمد خان مصنف کے بارے میں بتانا ہے، اس کے بعد جو ہے امید کی خوشی. سبق پڑھنے کے بعد پھر اس کے سوال جواب بھی شروع ہوتے ہیں. ایسے ہی قومی ہمدردی، خواجہ الطاف حسین حالی مصنف کا نام ہے، اور اس کے بارے میں پھر اس کے کوشچن آنسر. ایسے ہی یہ پوری بک بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور امید کی جاتی ہے کہ آپ اس میں سے یاد کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کی آسانی کے لیے جتنے بھی لیکچر انشاءاللہ ہم جو ہے اپلوڈ کریں گے تو ڈسکرپشن میں اس کے لنک ہوں گے. تو ڈسکرپشن میں سے آپ اس کے لنک میں سے کلک کر کے تمام جتنے بھی ہماری جو خلاصے ہیں، مرکزی خیال ہے، گرامر میں سے جو چیزیں ہیں وہ اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے کریں، کمنٹس وغیرہ بھی کیا کریں تاکہ کوئی مشکل ہو پوچھتے رہا کریں. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، بورڈ کے پیپر میں بھی اچھے نمبر آئیں. رائٹنگ کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو روزانہ کوشش کریں کہ 2-3 لائنیں 4 لائنیں کٹ مارکر سے، کٹ پین سے لکھیں تاکہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو، ہیڈنگز بہت ہی صاف ستھری ہو تو آپ کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں. پیپر لکھنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیسے واضح انداز میں لکھنا چاہیے. اس پر بھی میں نے جو ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے پیپر پریزنٹیشن کے بارے میں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ویسے بھی دوسری بھی ویڈیوز وغیرہ مل جاتی ہیں کہ پیپر پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے، پیپر کیسے کرنے ہیں، اس کے بارے میں. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. یہ ایک دفعہ یہ پی ڈی ایف پوری کمپلیٹ دیکھ لیجئے، بس ختم ہونے والی ہے.
حصہ منظومات میں شروع ہو چکی ہے اور غزلیات، کچھ غزلیں ہیں اس میں. بک بھی آپ کے پاس ہے. ریڈنگ کرنا بھی اچھی آتی ہو، لکھنا بھی اچھا آتا ہو.